अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। लाहौर में कान्हा के इलाके में एक निजी सोसाइटी है। 17 जनवरी को इलाका मकीन और सोसाइटी वाले जो हैं वो ये कहते हैं कि बड़ी शदीद किस्म की बदबू आ रही है। जिस घर से स्मेल आ रही है उस घर की जानिब जाते हैं, जाकर चेक करते हैं। दरवाजे के पास ही पहुंचते हैं तो जनाब दरवाजे को ताला लगा हुआ है। फिर उस घर में रहने वालों को फोन करते हैं, नंबर बंद जा रहा होता है। बदबू इतनी शिद्दत की है कि ऐसा मालूम होता है वहां पर मौजूद हर शख्स को कि यहाँ कोई गड़बड़ है। ऐसी स्मेल तो कभी जिंदगी में नहीं आई। 15 को कॉल की जाती है और फिर नफरी थाना कान्हा से वहां पर 10 से 15 मिनट में पहुंच जाती। अब पुलिस जब आई तो पुलिस घर के अंदर दाखिल हुई तो जनाब ग्राउंड फ्लोर में एक कमरा, वहां पर एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी और लाश की हालत बहुत खराब थी। कीड़े मकोड़े उस लाश को पड़े हुए थे और वहां खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। फिर उसके बाद उसी नफरी में से कुछ मुलाजिम सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गए। ऊपर वाले कमरे में दो इकट्ठी एक ही कमरे में पड़ी थी और उन दोनों की हालत भी शदीद खराब थी। लाशें जो है उसमें कीड़े मकोड़े पड़े हुए हैं। डीकम्पोजिशन का प्रोसीजर काफी हद तक स्टार्ट हो चुका था। शदीद स्मेल थी। वहां पर जो लोग थे वो तो उल्टियां करते करते घर से बाहर को भागे और पुलिस वाले चूंकि मास्क तो लगाया था, अपने नाक पर मुंह पर हाथ रख रख के बाकायदा अपना काम करते रहे। अब जनाब ये सारी सूरत हाल, वकुआ, मामलात, इसकी एक रिपोर्ट बनाई। इन लाशों को तहवील में लिया और फिर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल रवाना किया। वहां पर मौजूद हमसायों से इन घर वालों के बारे में पूछा कि ये कौन है, क्या है और कहां से हैं। तो सोसाइटी वालों ने बताया इस घर में एक बाप और 2 जवान बेटे, बस यही 3 लोग रहते थे। ये लोग जो हैं ये काफी दिनों से हमें बाहर भी नजर नहीं आए। तो हम सब यही सोच रहे थे कि शादियों वादियों का सीजन है, कोई रिलेटिव्स होंगे, वहां पर ये गए होंगे तो आ जाएंगे। कभी कोई झगड़ा इन्होंने नहीं किया, कभी कोई तमाशा किसी के साथ बहस मुबासा इन्होंने नहीं किया। बड़े शरीफ से लोग थे ये तीनों। पता नहीं कि जालिम ने मार दिया इनको। और साथ में डॉक्टर्स को भी पुलिस ने ये राब्ता करके पूछा कि कितनी पुरानी लगती हैं आपको। डॉक्टर्स ने बताया कि कम से कम 1 महीना पुरानी है, हालतें बड़ी बिगड़ी हुई हैं। मेरे पास अच्छी खबर यह है कि इन तीनों के कातिल को पुलिस ने पकड़ लिया है और 48 घंटों के अंदर अंदर। वेरी गुड, बहुत अच्छी खबर और बहुत अच्छी कार्रवाई है। कातिल का नाम भी बताऊंगी, इसका रिश्ता भी बताऊंगी और वजह अनाद भी बताऊंगी। तो आप सब हैरान हो जाएंगे कि क्या दौर आ गया। अब सवाल यह है कि 1 महीना हो गया है इन को घर में पड़े हुए। 1 महीने तक किसी से राब्ता नहीं था। कोई रिश्तेदार होते हैं इंसान के, कोई दूर के, कोई करीब के, कोई मिलने वाले, किसी को कानो कान खबर ना हुई। क्या किसी से नहीं मिलते थे? नंबर 2, ये पड़ी रही हैं, स्मेल नहीं आई, बदबू नहीं आई, आखिर क्यों? डिटेल्स ऐसे हैं कि ये लाहौर में एक इलाका है जिसे कहते हैं कान्हा और निजी सोसाइटी का ये वकूआ है। लेकिन इसका सारे का सारा बैकग्राउंड जाता है सरगोदा की तरफ। घर के सरबरा का नाम है नोमान, नोमान की बीवी है माजिदा, इनके 2 बेटे हैं। बड़े का नाम है अख्तर, इसकी उम्र है 35 साल और छोटा जो है उसकी उम्र है 30 साल और उसका नाम कामरान है। इन दोनों लड़कों की शादियां अभी तक बाप ने नहीं की। अब मैं आपको बताऊं कि नोमान जो है उसका सरगोदा में अपने बहन भाइयों से और कुछ रिश्तेदारों से जायदाद पर तनाजा था। 2.5 साल पहले 2023 में सरगोदा से ये लोग लाहौर शिफ्ट हो गए और लाहौर में इसी निजी सोसाइटी में इन्होंने मकान लिया, खरीदा और वहां पर अपनी रेजिडेंस कर ली। एक इनका रिश्तेदार है जो कि रहता है लाहौर में, नाम है उसका रोहेल साबिर। रोहेल साबिर लाहौर के इलाके मंसूरा में रहता है जो कि मुल्तान रोड पर है। जब ये लोग यहाँ पर परमानेंटली शिफ्ट हो गए, मकान ले लिया, तो जनाब रोहेल साबिर एक तो रिश्तेदार भी था, इसके साथ कारोबार शुरू किया, इन्वेस्टमेंट की, शराकत दारी की। 1 साल पहले नोमान की बीवी माजिदा का इंतकाल हो गया और मौत पर कोई रिश्तेदार नहीं आया, ना होने के बराबर। चूंकि जायदाद का तनाजा था, मिलते पहले नहीं थे, झगड़ा हो चुका था, लाहौर शिफ्ट हो गए थे। अब जनाब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि रोहेल जो है उसके साथ शराकत दारी की, रोहेल की नीयत बदल गई, बेईमान हो गया।
اس نے انہوں نے جو انویسٹمنٹ کی تھی ٹوٹل اس میں سے لگ بھگ 20 لاکھ روپے کا گھپلا مارا. پتا لگ گیا جب ان باپ بیٹوں کو تو انہوں نے کہا ہے بھائی یہ تم نے کیا حرکت کی ہمارے ساتھ. روہیل نے جواز کیا پیش کیا, کہتا ہے میں نے کسی کا 20 لاکھ دینا تھا, وہ لوگ مجھے کل کی دھمکیاں دے رہے تھے, میں نے وہاں پر دے دیا, میں کھاتا نہیں پیسے, مجھے ٹائم دیں, میں ارینج کر کے آپ کے پیسے آپ کو واپس لوٹاؤں گا. اب یہ کامن سینس ہے, اگر پیسے یہاں ارینج کر کے واپس لوٹانے تھے تو گھپلا کیوں کیا, وہاں ارینج کر کے دے دیتے. خیر باپ بیٹوں نے اس بات پر حامی بھر لی کہ چلو ٹھیک ہے. اب اس گھپلے کی وجہ سے ان کا جو کاروبار تھا وہ تباہ ہو گیا. 20 لاکھ کی رقم کوئی چھوٹی سی رقم تو ہے نہیں آج کے دور میں, مہنگائی کا دور ہے. روہیل یہ پیسے ارینج نہیں کر پایا اور دوسری طرف باپ بیٹے دیے ہوئے ٹائم کے مطابق مانگتے جا رہے تھے. پریشر بڑھتا گیا جو کہ روہیل نے اس پریشر میں آ کے حرکت جو کی اب میں وہ آپ کو بتانے لگی ہوں. 2 دسمبر 2025 کی رات کو روہیل کچھ فاسٹ فوڈ کی چیزیں, جوس اور یہ تمام چیزیں شاپر بھر کے آیا نعمان کے گھر. آتے ہوئے اس نے جو جوسز لیے تھے اس کے اندر نشہ آور دوا ملا دی. ان بیچاروں کو کانو کان خبر ہی کوئی نہیں. انہوں نے اس کو بٹھایا, سب نے مل کر فاسٹ فوڈ کھایا, لیکن جو روہیل ہے اس کو تو پتا تھا, اس نے صرف سینڈوچ کھایا. جوس وغیرہ سب نے جب پیا تو کچھ ہی وقت کے بعد بے ہوشی طاری ہونے لگی اور بے ہوش ہو گئے. جو اس نے سوچا تھا وہ کام ڈل رہا ہے پورا. اس نے کیا کیا, وہاں پر موجود چادر ایک کپڑا اس کی مدد سے ان کا گلا دبا دیا تینوں کا اور اس کو مار دیا. پھر تینوں کے موبائل اٹھائے, پاور آف کیے اور ڈالے اپنی پاکٹ میں. پورے گھر کی لائٹس آف کی, پورے گھر کی کھڑکیاں دروازے اچھے سے بند کیے, باہر کے دروازے کو لگایا تالا. اندھیری رات, آدھی رات جب ہو گئی کہ بندہ نہ بندے کی ذات, گلی میں لوگ سو گئے, یہ فرار ہو گیا. 2 دسمبر کو یہ کیا گیا اور اب بات ہو رہی ہے 17 جن کی یعنی 17 جنوری. تو 1.5 ماہ کا وقت گزر چکا ہے, ان کو کل ہوئے لاشیں پڑے ہوئے, ذرا بھی بات باہر نہ نکلی. یہ لاشیں گھر کے اندر پڑی رہی, کھڑکیاں دروازے بند تھے, سردی کا موسم تھا, بدبو اس لیے دیر سے آئی. رشتہ داروں سے جھگڑا تھا, رابطہ کوئی کرتا نہیں تھا, ملتے ملاتے کسی سے تھے نہیں, اور جس سے ملتے تھے اسی نے تو یہ گند مارا تھا. 17 جنوری کو جب شدید بدبو آئی, محلے دار, سوسائٹی والے, یہ سب کچھ میں آپ کو آغاز میں بتا چکی. پولیس نے پوچھتے پچھاتے محلے والوں سے, سوسائٹی والوں سے, ان کے سرگودا والے بہن بھائیوں کے ساتھ رابطہ کیا اور ان کو وقوعے کی اطلاع دی. تو آگے سے جواب ہی آیا, ہماری طرف سے تو یہ زندگی میں مر چکے تھے, ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا ان کے ساتھ, نہ ہم ان سے ملتے ملاتے تھے. یہ جواب دیا گیا. آپ ایسا کریں, لاہور میں ایک رشتہ دار ہے, نام ہے اس کا روہیل, اس سے رابطہ کر لیں, نمبر ہم دے دیتے ہیں, ہمارا کوئی تعلق نہیں. اب یہاں پر جناب پولیس نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے, آپ کا تعلق نہیں ہے, اب زندگی ختم ہو چکی, وہ جا چکے, ہم نے قانونی کارروائی کرنی ہے, وہ رشتہ دار ہے, آپ کا خون کا رشتہ ہے, قریبی رشتہ ہے, تو آپ کو آنا ہی پڑے گا. پولیس کے اصرار پر سگا بھائی مان گیا نعمان کا اور کہتا ہے چلیں میں آتا ہوں. اب ڈاکٹر سے جب اس کیس کے حوالے سے تینوں کی صورتحال اور ڈیٹیلز پوچھی گئیں تو ڈاکٹرز نے کہا کہ ڈی کمپوزیشن کے مطابق یہ جو ہے وہ کم سے کم 1 ماہ پرانی, اور پھر اتنے میں بھائی بھی آ گیا. ساتھ میں لاہور میں جو ان کا ایک رشتہ دار ہے جس کا نام روہیل ہے. ابھی آپ اس ٹائم کی سچویشن دیکھیں جب جنازہ پڑا ہوا اور برے حالات ہیں. روہیل اور روہیل کی فیملی یہ لوگ بھی آ گئے, سپورٹ کی بھائی کے, اور پھر تدفین تو ہونی تھی. پولیس اب پوچھتی ہے ہاں جی FIR کاٹنی ہے, آجو جی مدعی بنو. بھائی کو کہتی ہے, بھائی کہتا ہے میں نے مدعی نہیں بننا, میں آ گیا ہوں آپ کے کہنے پہ, لیکن میں نے کوئی نہیں بننا, مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اسی دوران روہیل آگے بڑھا اور کہتا ہے میں بنوں گا مدعی, مجھے بتائیں, میں پرچہ درج کرواتا ہوں, مجھے انصاف چاہیے ان کے کا. یہ وہ لمحہ اور وہ گھڑی تھی کہ کہتے ہیں نا چور خود بولتا ہے, خود چیخ چیخ کے بولتا ہے. اچھا پولیس نے کہا کہ آپ ہی روہیل ہیں, ٹھیک ہے جی آپ ہیں, آپ یہاں ہوتے ہیں, جی آپ ہوتے ہیں, آپ کے ساتھ کاروبار کیا ہوا ہے, ہاں جی میرے ساتھ کیا ہوا ہے. تو آپ کاروبار کے سلسلے میں ان کے ساتھ رابطے میں نہیں ہوتے تھے؟ 1.5 مہینہ گزر گیا, کوئی کال ہی نہیں کیا آپ نے ان کو. یہاں پر روہیل جو ہے اس کو کوئی جواب دینا نہ آیا اور آگے سے کہا میں مصروف تھا,
اس لیے رابطہ نہیں ہو سکا. اور باڈی لینگویج چینج, فیس ایکسپریشنز چینج. پولیس بڑی تیز ہوتی ہے. پولیس نے کہا بڑی عجیب سی بات ہے, ویسے شک پکا ہونے لگا. پولیس نے کہا تھانے چلنا ہے, تھوڑا سا ذرا معاملات کو, قانونی کاروائی کو کمپلیٹ کریں. کہتے چلیں. تھانے جا کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا اور موصوف نے طوطے کی طرح ساری کہانی بتائی. کہتا ہے کہ میں نے 20 لاکھ روپے کا گھپلا کیا ہے. یہ مانگی جاتے تھے, بار بار مجھ سے مانگتے تھے, پریشر ڈالتے تھے, اس وجہ سے میں نے ان کو قتل کیا. پھر پولیس نے بھائی سے کہا حضور اب بتائیں, بنانا ہے اس کو مدعی؟ تو بھائی کو پھر مدعی بنایا گیا, پرچہ کاٹا گیا. ملزم روہیل پولیس نے گرفتار کیا, تفتیش کو کیا مکمل. لاسٹ میں کیا میسج دوں؟ رشتے وہ رہے نہیں جو ہوتے ہیں بہن بھائیوں کے. پیسے دیکھتے ہیں نیت بدل جاتی ہے, بھول جاتے ہیں پیار محبت خون تربیت. صرف پیسہ اور پیسے کو بناتے ہیں باپ. وہ جائز ہے وہ ناجائز ہے. آپ کے ساتھ شراکت داری کا مطلب یہ تھا کہ جو پروفٹ آئے گا وہ دونوں لیں گے. اوکے ڈن. 20 لاکھ لگایا, یا شاید 20 سے تھوڑی زیادہ لگائے ہوں گے. اس لیے تو نہیں لگائے تھے کہ آپ کی نیت ہی بدل جائے. اب ضروری نہیں ہے کہ انسان جو سوچے وہ ہو بھی جائے. یہ سوچ کر اس نے 20 لاکھ کا گھپلا مارا کہ ٹھیک ہے کیا کر لیں گے میرا. ادھر سے پریشر آیا, برداشت نہ ہو سکا اور پھر کر دیا. یہ بھی سوچا ہوگا کھڑکیاں دروازے اور لائٹیں بند کرتے ہوئے میرا کسی کو کیا پتہ لگنا, ملتے یہ لوگ کسی سے ہے نہیں. ونس اگین کوئی کسی سے نہ ملے, کسی کی کو جلا دو, تندور میں ڈال دو, گڑھا کھودو, بیچ میں پھینکو, ہڈیاں رہ جائیں, پھر بھی کھلتا ہے, چھپتا نہیں ہے. اسی طرح سے یہ بھی کھل گیا. لالچ بڑی بری بلا ہے. وہ دور ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کو بتائیں کہ میری جیب میں 4 لاکھ بھی ہے. آج کل تو 80,000 کے پیچھے بندہ مار دیتے ہیں. تو مہربانی کر کے جو ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے بہن بھائی ہیں, کم سے کم ان کو تو لائل رہنا چاہیے. اور یہ تو سوچنا چاہیے کہ بچپن میں ہم ایک ہی کمرے میں پلے بڑے, ایک گھر میں رہتے تھے, ایک ہی ماں ایک ہی باپ ہے. یہاں وہ بھی بدل چکے.